الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں آئے سب کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ وہ تمام خیر کی جو راہیں ہیں سب کو اپنی اپنی امت کو بیان کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جتنی خیر کی راہیں تھیں اسی سلسلے کی کڑی ہونے کے ناطے ساری خیر کی راہوں کو بتا دیا کہ یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. سب کو مکمل طریقے سے کلیئر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے جاتے, صحابہ کرام سنتے جاتے, محفوظ کرتے جاتے, لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں اور پڑھنے میں آیا کہ بہت سارے صحابہ کرام اپنے طور سے کوئی کام کرتے تھے جو خیر سمجھ کر کے کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت ایک سفر میں تھی اور ایک گاؤں کے سردار کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا. چنانچہ اس کو رقیہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ان کو بلایا تو اجرت کے مقابلے میں ان لوگوں نے دم کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرنے کا. چنانچہ دم کرنے کے بعد وہ شخص اچھا ہوا اور اس کے مقابلے میں 30 بکریاں ان کو ملی, پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوا. وہ بکریوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے تاکہ مسئلے کو کلیئر کر لیا جائے, اس لیے کہ اس کو اپنے طور سے ان لوگوں نے کیا تھا. اللہ کے رسول نے جب سنا کہ واقعہ اس طرح ہوا ہے تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا کہ میرا بھی حصہ ان بکریوں میں لگاؤ. چنانچہ مکمل طریقے سے ان کو اطمینان ہو گیا جو ان کا اپنا ذاتی فعل تھا, ذاتی عمل تھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹامپنگ ہو گئی. یہ متفق علیہ روایت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ایک دوسرا واقعہ نماز کے اندر پیش آیا. ایک صحابی نے رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا عام طور سے سکھائی گئی تھی صحابہ کرام کو, ربنا ولک الحمد پڑھنا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد, تو ایک صحابی نے یعنی اس میں زیادہ کیا, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا من المتکلم, یعنی ان زائد کلمات کو کہنے والا کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داد تحسین دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اس زائد کلمات کو 30 فرشتے لینے کے لیے آپس میں سبقت کر رہے تھے کہ میں اس کو کوٹ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹامپنگ لگا دی کہ تمہارا یہ کام صحیح ہے, آپ نے منع نہیں کیا. تیسرا واقعہ ایک یوں پیش آیا, صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلا رہے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا. اس دعا میں ایک ٹکڑا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو سننے کے بعد دعا وہ صحابی جب دہرانے لگے تو دہراتے ہوئے انہوں نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوکا, نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, میں نے یہ سکھلائی ہے, رسولِكَ الَّذِي سے اس کو تبدیل نہیں کرو. یعنی آپ اگر غور کریں تو رسول و نبی میں کوئی ظاہری فرق نہیں ہے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لفظ کو چینج کرنے سے منع کر دیا. یہ ہے دین. رسول کی زبان سے جو دین آ رہا ہے ہمیں اسی کو محفوظ کرنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. یہ میرے بھائیوں, یہ میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے, آپ کے زمانے میں بھی اس طریقے سے صحابہ کرام نے کوشش کی اچھا کام کرنے کی, کبھی داد تحسین پائے, کبھی ان کو منع کیا گیا. لیکن اب آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بالکل یہ دروازہ بند کہ اپنے طور سے دین کے نام پر کوئی ادنا سی حرکت ہم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس کے مجاز ہیں. غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے طور سے اتنا بڑا جشن منانے جا رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر, اور اس کو بتاتے ہیں یہ خیر کا کام ہے. خیر کا کام یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نہ آپ نے کیا نہ کسی صحابی کے خیال میں آیا, جبکہ صحابہ کے خیال میں اس طریقے سے اچھے کام کا تصور کبھی کبھی ہوتا تھا, وہ خیال کیا کرتے تھے, کرتے بھی تھے, لیکن اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہوئی. اور جب قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں پاتے ہیں تو بولتے ہیں بھئی یہ بدعت حسنہ ہے. بدعات کے اندر اور حسن یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. یہاں سارا کام مکمل طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے اب کوئی ادنا سا ایسا کام باقی نہیں ہے
کہ جو جنت میں لے جانے والا ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، اور اتنا بڑا جشن جو منانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، اس سے باز آئیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔